यहाँ फातिमा सर पीट रही है, जो जो के यहाँ आए हैं शेदाई है शेके मजलिस नहीं दरबार हुसैन इब्न अली है। घर में खुदा के वार से कबा हुआ शहीद, सर पर उड़ाओ खाके आका हुआ शहीद। जिब्रील लेकी अर्श से आने लगी सदा, सजदे में दो जहान का मौला हुआ शहीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वशर्रफ़हु अला साइरिल हैवान मिन नुत्क़ वल बयान वफ़ज़्ज़लना वकर्रमना अलल उम्ममिस साबिक़ति बित्तस्दीक़ वल ईमान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بارك سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وہ پروردگار عالم کی جو ہر لمحہ ہر وقت ہم پر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے،
اور بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکے. تو پروردگار عالم کی جو نعمتیں ہمیں ملی ان میں سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. درود پڑھیے محمد علی پروردگار عالم کی نعمتوں کے شکرانے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ظاہر کے شمار ہی نہیں کر سکتے. تو شکرانے کا حق کیسے ادا کریں؟ لیکن شکرانہ تو ادا کرنا ہے پروردگار عالم کا کہ بحیثیت عبد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معبود کا شکر ادا کریں. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ ذکر امیر المومنین کیا جائے. درود پڑھیے محمد وعلی ذکر امیر المومنین کیا ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے وسیلے سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی کس طرح شکر ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والے ہیں. اور جب ذکر امیر المومنین کرتے ہیں تو صرف یہ امیر المومنین کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ ہم ازل سے لے کے ابد تک جتنی بھی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو لے کر چلو سب سے پہلے جب پروردگار عالم نے روز الست ہم سب کو جمع کیا, ہماری روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کیا پروردگار عالم نے ہم سے ولایت کا اقرار لیا. یعنی ہم اسی وقت سے مومن ہیں جب سے پروردگار عالم نے ہماری روحوں سے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار لیا. پروردگار عالم کی رحمتیں نعمتیں اسی وقت سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور پھر دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بشر کا لباس پہنایا. ہم سارے مرحلے طے کر کے دنیا میں آئے. پروردگار عالم کی نعمت ہمارے ساتھ ساتھ رہی, اس کی رحمت واسعہ ہمارے ساتھ ساتھ رہی. پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا. کس طرح بھیجا؟ بہترین شکل و صورت دے کر. یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, یعنی ہمیں اچھی شکل و صورت سے نوازا. پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اپنی مخلوق کو دیکھ کر, اپنے شاہکار کو دیکھ کر پروردگار عالم نے خود کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. بڑے محمد عالم عطا کرتا رہا ہر ایک کا شکرانہ واجب ہے. دنیا میں آئے بہترین شکل و صورت سے نوازا, پھر پروردگار عالم نے صلاحیتیں عطا کی, ہمیں عقل عطا کی, ہمیں قوت گویائی عطا کی, ہمیں قوت سماعت عطا کی, ہمیں قوت بصارت عطا کی. یعنی پروردگار عالم نے بہترین نعمتیں, اور کس لیے نہیں؟ تاکہ ہم ہر وقت ہر لمحہ ولایت امیر المومنین کا اظہار کرتے رہے. درود پڑھیے محمد آل محمد. اب تھوڑا سا ایک جاگنے والا نعرہ ہو جائے تاکہ میں تھوڑا آگے بڑھوں. شکرانہ اس بات کا
پھر مومن بنایا، اور مومن بنا کر علی کا چاہنے والا بنا کر علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا بنا کر ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات میں، تمام انسانوں میں سب سے بلند کر دیا ہے نا۔ آج کل جیسے حالات ہیں اس وقت تو بہت اچھی طرح لوگ ہمیں پہچان گئے ہیں کہ ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو شاید ہمیں کوشش کرنی پڑتی تھی کہ ہم پہچانوائیں، ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کیا رکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا کیا خزانہ موجود ہے۔ لیکن آج کے دور میں ظاہر کی شہادتیں ہوئی، جانیں دی لوگوں نے، مولا کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان ہستیوں نے کیا کیا کہ ہمارے ذکر کو بھی بلند کر دیا، ہمارے ناموں کو بلند کر دیا۔ یہ ہر وقت جو ہے نا وہ ٹک ٹاک ہے، ریل ہے، جو کچھ ہے اس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، بس یہی وہ قوم ہے کہ جو حق کے راستے پہ چل رہی ہے، اور بلکہ شرمندہ ہے جو ان کی تربیت کی گئی، اس پہ شرمندہ ہے، ایڈمٹ کرنے خود بتا رہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں کیا ہے۔ تو پروردگار نے کیوں نہیں کچھ ہوگا؟ یعنی جب اس نے ہمیں اتنا بلند بنایا ہے اور ہمارا ذکر دنیا میں ہو رہا ہے، تو پروردگار عالم میں فخر و مباحات کر رہا ہوگا ہمارے اوپر، تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ یعنی ہم مولا کے چاہنے والے نا، بھائی جو رہبر معظم ہے انہوں نے اپنی جان دی، یا جتنی بھی ہستیاں جو آج تک قربانیاں دیتی چلی ہیں، تو کس وجہ سے؟ امیر المومنین سے محبت کرنے کی وجہ سے، کیا دشمنی ہے اس کے علاوہ؟ تو جب مولا نے ہمیں اتنا بلند کر دیا، مولا نے ہمیں اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام عطا کر دیا، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ہم مولا کے چاہنے والے، مولا سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا نے ہمارے مرتبے کو بہت بلند کر دیا، یعنی کہیں بھی ہمارا سر جو ہے وہ نیچا نہیں ہو سکتا، یعنی کہیں بھی ہم شرمندہ نہیں ہو سکتے، جہاں جائیں گے سر اٹھا کے جائیں گے، ہے نا۔ تو آج کل تو اور زیادہ واضح ہو گیا، بلکہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہی ہے جو سر بلند قوم ہے، سر اٹھا کے چلتی ہے، یعنی سر جھکاتے نہیں ہیں، سر کو کٹوا دیتے ہیں۔ حضور پڑھے محمد علیہ جب مرتبے بڑھتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی اس سے کچھ عرصہ پہلے شاید ہماری ذمہ داریاں تھوڑی کم ہوں، لیکن اب جب کہ ہم نمایاں ہو گئے ہیں، پرومیننٹ ہو گئے نا، اب تو ہر کوئی پہچانتا ہے، تو ہر کوئی ہمیں جانتا ہے، تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہمارے ہر عمل سے پتہ چلے کہ ہم ہی ہیں علی کے ماننے والے، ہم ہی ہیں علی کے چاہنے والے۔ اور کل ہم نے ایک جملہ ہدیہ سماعت کیا، روایت ہے امالیہ صدوق کی، جس میں امیر المومنین علیہ السلام حضور پڑھے محمد جو خوشخبری سن رہے ہیں ہمارے مطابق، اس سے سرور کائنات سے کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، روز قیامت کامیابی علی کے شیعوں کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے مولا نے شرائط بتا دی کہ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی ساری کتابوں میں موجود ہیں یہ شرطیں کہ جو مولا نے نہج البلاغہ میں، ہمارے صدوق میں، اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، یعنی وہ مولا جو ہر وقت دیتے ہیں، وہ مولا جو ہر وقت عطا کرتے ہیں، یعنی ہر وقت ہم مانگتے رہتے ہیں نا مولا سے، وہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں دینے والا کچھ ہم سے مانگے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
ہمیں وعدہ کرنا چاہیے مولا ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، جو آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں، جو آپ ہم سے چاہتے ہیں، ہم اسی طرح سے آپ کو بل کر دکھائیں گے۔ مولا وعدہ کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے، کرنا چاہیے نہیں؟ وعدہ کریں مولا کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ جس طرح سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ علی ہمارے مولا ہے، تو ہمارے مولا کا بھی سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا شیعہ۔ درود پڑھیے محمد علی تو کل ہم نے جو آپ کے سامنے صفات پیش کی، یعنی پرسوں تو میری سے پیش کی اور کل جو شروع کی تھی جو بیچ میں رہ گئی تھی وقتی کمی کی وجہ سے، کہ مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ولایت کے راہ میں بذل کرو۔ بذل کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ اور ہم نے بیان کیا کہ ہم بہت خرچہ کرتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم وقت خرچ کرتے ہیں، ہم سب اعضاء کو بچھاتے ہیں، ہم بہت اچھا تبرک بانٹتے ہیں، ہم بہترین رضا خانے بناتے ہیں، ہم میاد کرتے ہیں، ہم نیازیں کرتے ہیں۔ یہی ولایت کے نام پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ وقت خرچہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں ایسا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر مومن بڑی خلوص نیت کے ساتھ خرچہ کرتا ہے اور کسی کا دل بھی نہیں دکھتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ولایت کے نام پہ خرچ کریں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بذل نہیں چاہیے، مجھے یہ خرچہ نہیں چاہیے۔ بذل کیا کرنا ہے؟ مثالیں پیش کی کہ جیسے کہ اویس قرنی نے بذل کیا، جیسے کہ قمبر نے کیا، جیسے کہ میثم تمار نے کیا، اور جیسے کہ آج کل کی مثال دی اس کی یہ ساری ہستیاں رہبر معظم ہے، ابراہیم رئیسی ہے اور حسن نصر اللہ ہے، قاسم سلیمانی ہے، ان سب نے کیا کیا؟ بذل کیا۔ اور پروردگار عالم کیا کرتے ہیں کہ جب ذکر کرتا ہے کوئی تو پروردگار عالم اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ولایت کس کی ہے تو پروردگار عالم کی نا۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے، جب کوئی بذل کرتا ہے خدا کی راہ میں، ولایت کی راہ میں، تو کیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو عمل کر دیتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ درود پڑھی محمد علی محمد پر۔ تو مولا کہتے مجھے ایسا بذل چاہیے، مجھے یہ والا خرچ چاہیے کہ جانے نثار کر دو، خاندان کو نثار کر دو۔ پھل دینے والا پروردگار عالم ہے، انعام دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اور تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے بذل کیا۔ ایک مثال دوں، دیکھیے کہ جب رسول اللہ نے تبلیغ اسلام کیا تو جو کفار مکہ تھے تو وہ ان لوگوں کو بہت ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ جو مسلمان ہوتا جاتا تھا، جو اسلام قبول کرتا تھا۔ آپ نے بڑے واقعات سنے ہوں گے کہ ہمارے یاسر ہے، ان کی والدہ سمیہ تھیں، قمبر کو گرم گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو اذیت دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ جعفر طیار کو حبشہ بھیجا، وہاں بھیجا، قرآن کا پیغام لے کے بھیجا، اور جعفر طیار حبشہ بھیجے اور کچھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے، گروہ بنا کر بھیجا رسول اللہ نے۔ اور جیسے ہی نجاشی کے دربار میں پہنچے ہی ہیں تو کفار مکہ تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ نیا دین لے کر آئے ہیں اور یہ فرار ہو کے آئے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے کیا کیا؟ واقعہ سب کا پڑھا ہوا ہے، کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا نا، کہا کہ یہ میری حفاظت میں ہے، میں ان کو تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہی کہا تھا نا، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ضرور پڑھیے۔ محمد
قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے سامنے. روایت میں لکھا ہوا ہے, واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے جاتے ہیں اور اس کا قلب منقلب ہوتا جاتا ہے, اور وہ کہتا جاتا ہے اور سناؤ کہ تمہارے خدا نے کیا پیغام دیا ہے. ایک ایسا پیغام ہے کہ میری روح معطر ہو گئی ہے, میرا وجود منور ہو گیا ہے, میرا قلب منقلب ہو گیا. اور کون تھا؟ نصرانی. لیکن کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیوں ہو گیا مسلمان؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے تحقیق کی اس بات کی کہ کوئی اپنے دین سے جو کنورٹ ہوتا ہے نا, تو اس کی فطرت میں کہیں پر طہارت ضرور ہوتی ہے. اس کے اندر, اس کے وجود میں, اس کی طینت میں طہارت ضرور ہوتی ہے. اور جب اس کو کوئی پیغام ملتا ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طہارت جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اس کو دستگاری دیتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس کا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے آگے جا کے. ایک اندر فطرت ہے. نجاشی کون ہے؟ نصرانی. پھر سمجھیے اس کو, نصرانی ہے, لیکن کیا قرآن کی تلاوت سن کر, قرآن کی آیتیں سن کر قلب منقلب ہو گیا, کیونکہ اس کی روح پاک ہے, اس کا دل پاک ہے, اس کی طینت پاک ہے. یہ عمل اپنے اوپر کرنا ہے ہمیں. مثال اس لیے بیان کی میں آپ کے سامنے, اگر مشکل لگ رہا ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, مولا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے اندر کی طہارت کو تلاش کرنا ہے. سمجھائی بات؟ یعنی کوشش کرنی ہے تو پتہ چلے کہ میری پاکیزگی اندر ہے کہاں پر, اور کیا وجہ تھی کہ کس کی وجہ سے میں آج تک بہت نیکیوں سے, اچھے اعمال سے غافل ہوں, یا یہ جو مولا آپ چاہتے ہیں آج میں نے سنا, یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ غفلت ہے. لیکن کیا اگر اثر ہوگا ہمارے پر کس وجہ سے؟ کہ ہماری طینت پاک ہوگی, ہمارا قلب جو ہے وہ پاک ہوگا. درود پڑھی محمد علی محمد کا. پروردگار عالم نے اس نصرانی کے ذکر کو بلند کر دیا. آج بھی کتابوں میں, تاریخوں میں لکھا ہوا اس طرح ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے بغاوت کی, اس کو قتل کر دیا, اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب لے کر آئے تو امیر المومنین نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ تو نجاشی کا بیٹا ہے. خود گئے اور رقم دے کر اس کو آزاد کروایا. نہ صرف یہ کہ آزاد کروایا بلکہ اس کو کاروبار بھی دیا, باغ بھی دیا, گزر بسر کرنے کے لیے. اس کا مرتبہ کس لیے بلند ہے کہ مسلمان ہو گیا, احسان کیا مسلمانوں پر. پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوا کہ ابشا کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم غلطی پر تھے, تم ہی ہمارے بادشاہ ہو, چلو تمہیں تخت حکومت پر بٹھاتے ہیں, بادشاہت تمہاری ہے, تم آؤ ہم پر حکومت کرو. اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. اس نے کہا کہ اس ہستی کی غلامی چھوڑ کے تمہاری بادشاہت کرو. اس بادشاہت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس ہستی کے سامنے کہ جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. دم مست کلندر علی علی, دم بم دے اندر علی علی, داماد پیمبر علی علی, مولود کعبہ علی علی. ذرا زور سے بولو علی علی, سب مل کے بولو علی علی. کوثر پہ ملیں گے علی علی, پھر جام چلیں گے علی علی, بھر بھر کے پیئیں گے علی علی, اغیار جلیں گے علی علی. پھر ہم یہ ان سے کہیں گے علی علی, یہ ان کو ملیں گے علی علی, جو دل سے کہیں گے علی علی. میرا حیدری حیدری, سنیے شاہ نجف بلند تر صلوات. پہلی شرط مولائی سمجھ میں آ گئی, ولایت کی راہ میں بذل کرنا ہے, ولایت کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور جو خرچ کرے گا, بذل کرے گا, پروردگار عالم اس کو عمل کر دے گا.
परवरदिगार आलम उसके जिक्र को बुलंद कर देगा। इसके बाद दूसरी शर्त मौला इरशाद फरमा रहे हैं अल मुतहाबूना फी मवद्दतिन, कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो इसलिए हमारे चाहने वालों से भी मोहब्बत करो। यानी मौला को दो तरफा मोहब्बत चाहिए। ये नहीं है कि मैं आपसे मोहब्बत करती रहूं और आप मुझसे मोहब्बत ना करें। शर्त क्या शिया होने की? एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम ये दावा करते हो कि हमसे मोहब्बत करते हो तो इस शर्त को पूरा करना है कि तुम्हें हमारे चाहने वालों से भी मोहब्बत करनी होगी और दिखावे की नहीं करनी होगी। कैसी करनी होगी? क्योंकि वो नियतों का हाल जानते हैं। खुलूस के साथ करनी होगी, मोहब्बत का इजहार करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे दिल में मोहब्बत है और हम जो अपने दिल में रखे हुए नहीं, बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारी किसलिए है, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि तुम कौन हो? तुम भी अली के चाहने वाले हो, मैं भी अली की चाहने वाली हूँ। तुम्हारे क्या चाहते हैं? दो तरफा मोहब्बत, यानी सब आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को देखकर खुश हो, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करें। कोई नहीं आए तो पूछे क्यों नहीं आया, कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। यानी ये क्या है? मोहब्बत का इजहार। और एक दूसरे को देख के खुश हो, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे को देख के मुंह बना ले, तो मौला तो पसंद ही नहीं करेंगे इस बात को। मौला क्या कह रहे कि अगर तुमने ये दावा किया कि हमसे मोहब्बत करते हो, ये दावा उस वक्त सच साबित होगा कि जब तुम हमारे चाहने वालों से भी मोहब्बत करोगे। एक दूसरे को देख के मुस्कुराना है। अब जब ये मौला कह रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया था पहली मजलिस में कि जो अमीरुल मोमिनीन हमसे चाहते हैं वही इमाम ज़माना हमसे चाहते हैं। यानी इमाम ज़माना भी हमसे यही चाहते हैं कि अगर तुमने ये दावा किया है कि तुम हमारे चाहने वाले हो तो हमारे चाहने वालों से मोहब्बत करनी होगी, इजहार करना होगा, एक दूसरे को खुश रखना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, काटना नहीं होगा एक दूसरे को। तुम्हारा फेल कर दोगे कि हमारा दावा जो गलत हो जाएगा। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को बुलंद करना है। बुलंदी किसने दी है? परवरदिगार आलम ने दी, मौला ने दी। तो हम किस तरह नीचे कर सकते हैं? अगर किसी को झुकाना चाहे भी ना तो अपने नंबर कम हो जाता है। बहुत बड़ी मोहब्बत अब ये महसूस कीजिएगा इस बात को कि जब मौला हमसे चाहते हैं, जमाने का इमाम भी हमसे वही चाहता है, तो ये जब हम जमा हुए हैं तो क्या इस वक्त मौला की नजर हम पे नहीं होगी ना? और अगर मोहब्बत से मिल रहे होंगे, एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होंगे तो मौला फख्र करेंगे, परवरदिगार फख्र करेगा हम पर। और अगर खुश नहीं होंगे तो मौला भी नाराज हो जाएंगे मुझसे, परवरदिगार आलम भी खुश नहीं होगा। देखिए आपकी मोहब्बत क्या है? आप मेरी मजलिस सुन रही हैं, मोहब्बत से नहीं ना सुनने के लिए, मोहब्बत से सुन रही हैं, मोहब्बत का इजहार हो रहा है, तवज्जो देनी है। और मेरी मोहब्बत क्या है? मेरी मोहब्बत ये है कि मैं रोजाना सोचते कोई नई चीज आपके सामने आ दिया करूं कि मेरी मेहनत ये है मोहब्बत। बहुत बड़ी मोहब्बत एक और दूर पड़ेगा चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। और इसके बाद तीसरी शर्त मौला कहते हैं अल मुतज़ाविरुना हय्य अमरिना, अल मुतज़ाविरुना फी हय्य अमरिना। इसका क्या मतलब है? मौला कह रहे हैं कि तुम हमारे अम्र का अहिया करो। क्या मतलब है? कि हमारे जो अमल है, जो हमने काम किया है उसको दुनिया में फैलाओ। फैला रहे ना हम लोग, ये हमारी कोशिशें क्या है
یہ جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں، تو کس لیے؟ ان کے ذکر کو عام کر رہے ہیں. جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ دنیا کو کر کے دکھا رہے ہیں، جو ان کے فضائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یا نہیں؟ یہ ہے امر کا احیا کرنا. لیکن امر کا احیا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا احیا؟ گھر میں بیٹھ کے تو نہیں ہوگا. میں گھر میں بیٹھ جاؤں، آپ سب گھر میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، تو اہل بیت کے امر کا احیا نہیں ہوگا. مولا کہہ رہے ہیں متزاورون، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ایک دوسرے کو دیکھو، سب جمع ہو، ایک دوسرے کو دیکھیں، دیکھ کر خوش ہو، تو پھر ان کے امر کا احیا ہوگا. یعنی زیارتیں نہیں کریں گے. اور سب سے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین مثال یہ مجلس اذان ہے. اپنے گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں، یہ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی، چہرہ نہیں دیکھتے. لیکن یہ مجلسیں ہیں، یہ محفلیں ہیں، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، تو ایک دوسرے کی زیارت کرواتا ہے. اور اگر محبت کے ساتھ زیارت کریں گے تو کیا ہوگا کہ محبت بھی بڑھتی جائے گی اور ہمارا ذکر بھی بلند ہوتا چلا جائے گا. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور اس کی وضاحت کے لیے چھوٹی سی روایت ہدیہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کی منزلت کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر صحن مسجد میں سے گزر رہے تھے. وہاں پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مولا نے سنا کہ وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. اس نے سنا، 5ویں امام نے سنا کہ وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بڑی محبت سے ان کے پاس آئی، کہا کہ جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو ہم تمہاری محبت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں. کس سے؟ جو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ امر ہو جاتا ہے. اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو ہمارا ذکر کرو. ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا تو وہ تبلیغ کرنے کے لیے گیا کسی اور شہر میں یا ملک میں. تو اس نے کہا کہ مولا میں جو نا بہت پریشان ہوں، اکیلا ہوں، کوئی ہم مذہب نہیں ہے وہاں پر میرا نا، تو میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، بور ہو جاتا ہوں، کوئی ملنے والا نہیں ہے، کوئی ہم خیال نہیں ہے، ہم مذہب نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، کیونکہ اگر تبلیغ کرنے گئے ہو تو تمہارے وجود میں ایک امت ہے، ایک امت ہے، ایک آدمی ہے. یہ ذکر اہل بیت کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہماری محفل نورانی ہو جاتی ہے، ہماری مجلس نورانی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا وجود نورانی ہو جاتا ہے، ہمارا تخیل نورانی ہو جاتا ہے. بہترین الفاظ سنتے ہیں، بہترین الفاظ ادا کرتے ہیں، وہی ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے معمولات میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی شیعہ گفتگو کرتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور کوئی دوسرے مذہب والا گفتگو کرتا ہے اس کے الفاظ کوئی اور ہوتے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ محمد اور دیکھیے یہ ہے چاہنے والے، اتنی مثالیں موجود ہیں. آیت اللہ امینی کیسے چاہنے والے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی علی کے فضائل کو جمع کیا اور آپ نے حدیث غدیر کو ثابت کیا، بڑی محنت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، مگر پروردگار عالم آپ کو دوبارہ زندگی دے تو آپ کیا چاہیں گے خدا سے؟ میں خدا سے چاہوں گا کہ اگر مجھے زندگی دے
तो मुझसे मेरी नींद छीन ली, मुझे नींद ना आता करे, मेरी जिंदगी में नींद शामिल ना हो। कहा कि कोई और चीज, कहा कि परवरदिगार आलम मुझसे भूख छीन ले, रफ़े हाजत छीन ले, सब चीजें जब अता हो जाए, कहा क्या करेंगे? कहा एक कोने में बैठ कर अमीरुल मोमिनीन के मसाइल पे गिला कर। इतने मसाइल है हमारे मौला, इतने मजलूम है हमारे मौला अली। सरदारों, अय्याम अमीरुल मोमिनीन खत्म होने लगा, इतनी जल्दी दिन गुजर गए। मौला आप इतनी जल्दी जाने लगे, अभी तो हम दिल भर के रोए भी नहीं थे, अभी तो हमने जी खोल के गिरिया भी नहीं किया था, अभी तो आपका मातम भी नहीं किया था हमने, अभी तो आपके वसाइल का हक भी अदा नहीं हुआ था। मौला दिल चाहता था बहुत रोए, आपकी मुसीबतों पे गिरिया करे, आपके मसाइब पे मातम करे। मौला इतनी जल्दी ये दिन खत्म हो गए। अज़ादारों, हमारा दिल नहीं चाहता कि मौला हमसे रुखसत हो, तो जरा तसव्वुर कीजिए कि अली के बेटे और बेटियां, अरे इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। आज अली का घर में आखिरी दिन है। अज़ादारों, रोने के लिए आए हो ना, देखो दिल खोल के गिरिया करना, अपने आंसू रोकना नहीं, क्योंकि अब जो अगले साल जिंदा रहेगा ना, वही अली का मातम करेगा, वही अली को रोएगा, अरे वही अली की फर्शे अज़ाब बिछाएगा। कहिए मौला, अरे आज आखिरी फुर्सत दे रहे हैं, अरे जिंदा रहे तो अगले साल ऐसे ही रोएंगे, ऐसे ही मातम करेंगे, और अगर मर जाए मौला तो हमारा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिएगा, आखिरी फुर्सा कबूल कर लीजिएगा। आज़ादारों, अली आज दुनिया से जा रहे हैं, हसनैन यतीम हो रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो रही है। आज़ादारों, अरे इस अज़ियत को वही बेटियां समझ सकती हैं कि जिन्होंने अपने बाप का जनाजा अरे अपनी आंखों से देखा हो, अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त किया हो। आज़ादारों, कैसा बाप है, सर जख्मी है, सर पर पट्टी बनी हुई है, अरे जिस्म में जहर का असर है, हालत मुतगय्यर है। आज़ादारों, अली जानते थे कि आखिरी वक्त आ गया, एक मर्तबा बच्चों को बुलाया। आज़ादारों, तसव्वुर करके रो लेना, एक मर्तबा बच्चों को बुलाया, हसन करीब आ गए, हुसैन करीब आ गए, अब्बास करीब आ गए, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम सामने आ गई। आज़ादारों, सब बच्चे बैठे हुए हैं, अली के चेहरा देख के ईमान से बता रहा हूं, जब हसन का चेहरा देखा होगा, अरे क्या मंजर सामने आया होगा। अरे मेरे हसन को ज़हरे हलाल दिया जाएगा, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब हुसैन को देखा होगा, क्या सोचा होगा, अरे ये मेरा मजलूम फर्जंद कि जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा मैदाने करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अरे ना मुस्लिम मिलेगा, ना कफन मिलेगा, अरे 3 रोज तक लाशा अरे के गर्भ पर रहना पड़ा रहेगा। आज़ादारों, अब्बास को देखा होगा, क्या सोचा होगा, और क्या कयामत
अज़ादारों, अरे सोचा होगा वो मंजर सामने आया होगा जब लाशें पामाल हो रहे होंगे, कहीं हुसैन का लाशा होगा, कहीं अब्बास का लाशा होगा, कहीं अली अकबर का लाशा होगा। अज़ादारों, एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ देखा, अरे ज़ैनब को देखा अपना ज़ख्मी से, ज़ैनब के कांधे पर रख दिया। अरे खुदा ना करे किसी के बाप का आखिरी वक्त ऐसा हो, औलाद मजबूर हो, बाप के लिए कुछ ना कर सके, ज़ख्मी से कांधे पर रखा, एक जुमला कहा, कयामत गुजर गई। ज़ैनब, आज तुझसे तेरे बाबा की आखिरी ज़ैनब, आज आखिरी मुलाकात है। बड़ी हसरत से बाबा को देखा, बाबा इसके बाद कहाँ मुलाकात होगी, बाबा इसके बाद कहाँ मिलेंगे, और क्या कहा मेरे मौला ने, और किस तरह हौसला किया कहने का। एक मर्तबा कहा ज़ैनब बड़े मसाइब उठाना है, ए ज़ैनब सब्र करना, यही कुफा होगा, यही कुफे का बाजार होगा, सरवर रहना, ना महरमों के सामने तशहीर किया जाएगा। देखो ज़ैनब, अरे जब परेशान हो जाना, जब तन्हाई महसूस करना, अपने बाबा को आवाज़ दे लेना, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और अज़ादारों कब मुलाकात हुई, शामे गरीबा में, और का सन्नाटा, अज़ादारों रात की तारीकी, चले हुए खेमे, लुटी हुई बीवियां, सहमे हुए बच्चे। अज़ादार ज़ैनब ने एक टूटी हुई तलवार हाथ में लिए हुई एक मर्तबा पहरा देना शुरू किया। घबराना नहीं, अली की बेटी तुम्हारे पास मौजूद है। और अज़ादार ऐसे वक्त में ज़ैनब ने देखा कोई घोड़े पर सवार है, बढ़ा चला आता है। अरे ज़ैनब रोक रही है, अरे रुकते नहीं है, सवार करीब आ गया, एक मर्तबा करीब आए। अरे क्या देखा बाबा, बाबा अपना वादा पूरा कर दिया बाबा, लेकिन बहुत देर कर दी बाबा। मेरा अकबर नहीं रहा, मेरा पास नहीं रहा, मेरा हुसैन नहीं रहा, मेरा कासिम नहीं रहा। एक मर्तबा रुखसत हो रहे हैं, उम्मे कुलसूम को आगे बुलाया, सर पर हाथ रखा, अरे सीने से लगाया। एक मर्तबा हसन की तरफ देखा, कहा हसन ये घर तेरे हवाले, मेरे यतीम तेरे हवाले। हसन इनका बहुत ख्याल रखना, इनको कभी तना ना छोड़ना, इनको बात की कभी महसूस न होने देना। अली वसीयतें कर रहे हैं, ए हसन, अरे मुझे गुस्ल तुम देना, मुझे कफन तुम देना। इमाम हुसैन ने देखा, अरे कहा बाबा मेरे लिए कोई काम नहीं है, सब वसीयतें भाई से कर रहे हैं। अरे गुस्ल भी हसन देंगे, कफन भी हसन देंगे। अज़ादार वाली तरफ गया हुसैन, मुझे शर्मा
कोई दुनिया से जाता है ना, उसकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगते हैं। आजादार बच्चों ने बाप के चेहरे को देखा, पसीने के कतरे पेशानी पर नजर आने लगे। एक मर्तबा तड़प गए हंसने, तड़प गई बेटियां। ए बाबा, अरे जाने की बातें कर रहे बाबा, बाबा हम तन्हा रह जाएंगे, बाबा नाना नहीं रहे, बाबा अम्मा नहीं रही, अरे आपके बाद हमारा कोई हामी और मददगार नहीं होगा, अरे बाबा हमें छोड़ कर ना जाइए। अज़ादार हालत मुतग़य्यर होने लगी। अज़ादार एक मर्तबा आखिरी हिचकी आई, रिवायत में लिखा कलमा पढ़ा मेरे मौला ने, और एक मर्तबा रूह जिस्म से निकल गई। अरे बेटों के सानों पर बाप का दम निकल गया। अज़ादारों, अरे आप जानते हैं ना मौला की वसीयत थी, अरे रात की तन्हाई में जनाजा उठाना, मेरे दुश्मनों को मेरी मौत की खबर ना देना, मेरे दुश्मनों को मेरी कब्र का पता ना बताना। अज़ादारों, वसीयत के मुताबिक अरे गुस्ल हुआ, कफन पहना दिया, जनाजा तैयार हुआ। एक मर्तबा आवाज़ दी, ए ज़ैनब आ जाओ, ए उम्मे कुलसूम आ जाओ। अज़ादारों, अरे आप भी तो अली की बेटियां है ना, अरे ऐसे ही गिरिया करना, अरे जैसे बेटियां अपने बाप के जनाजे में गिरिया करती हैं, अरे बेटियां जनाजों की रौनक होती है। ये अली का ताबूत उठ रहा है ना, अरे सन्नाटा नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे ही रोना जैसे बाप का जनाजा उठा रहे हो। अज़ादारों, अरे बच्चे रो रहे हैं मगर आवाज बुलंद नहीं कर सकते, किसी को पता न चल जाए कि अली दुनिया से चले गए। कितने खुश नसीब हैं हम, आवाज़ें बुलंद गिरिया कर रहे हैं। आज़ादारों,
गुजरेगी ये शहज़ादियाँ इस राह गुज़र से। याद आ गया ज़ैनब को पहलू शिकस्त।
یا الہی کرے مام ضرور کام ہوئے گو کے مجھے مشہور ظلم اور کفر سے جانا ہوگا مذہب و حق سے کاکا آج کے مومنی بنائے جو کہ بیمار ہو شفا پائیں اے صدا ماندار تم تو زکات نہ ہو ماتار مومنی سالات بخش دے کے ماں باپ کو ابو کر مومنی کے سیاں کو جو کہ گیارت کے رب میں ہے دیکھی جلد دیکھی مراد ہے شبیر جو کہ بانی ہوا ہے پیتا اس کا برائے مدواجر کا خاص کر جو ہے حاضری میں پھر کھول دے ان کے وقت مشکل وہ ترقی عمر دولت جا خاصا سب کے بنائیں خاطر پاک فاتحہ پڑھنے دو دارانے رسول کادوائیں سبھی کی ہوئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.